کہ آپ اپنی سوچ کا جائزہ لیں. آپ کو فکر کس بات کی ہے؟ مختصر بات ہے. فکر اگر دنیا کی ہے تو آپ الرٹ ہو جائیں اور ایک عظیم الشان عذاب میں اپنے آپ کو جھونکنے کے لیے تیار کر لیں. ایسا ہم سوچتے نہیں ہیں کیونکہ آخرت پہ تو ہمارا یقین نہیں ہے، نہ جنت پہ ہے نہ دوزخ پہ ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ بہت ضروری بات ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ انداز فکر کی تبدیلی سے آپ اپنے لیے جنت یا جہنم کا انتخاب کر لیتے ہیں. تو بنیادی طور پہ دیکھیں، سوچ کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے، میں نے گزشتہ نشست میں بھی یہی کہا تھا کہ آپ چاہتے کیا ہیں، پہلے یہ فیصلہ کر لیں. آپ ظاہر پر یقین کر لیا، اس کو حقیقت سمجھ لیا، آپ ناکام ہو گئے زندگی میں. دنیا کی زندگی کو اگر آپ نے حقیقت سمجھ لیا تو پھر آپ یہی مسائل ہوں گے آپ کے، بس اسی کے لیے پھر زندگی گزاریں گے. یہ ہونا ہے، وہ ہونا ہے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، بس مستقبل کے منصوبے وغیرہ جو بھی ہے. اس جو گروہ ہے، ایسا گروہ تو آج عام ہے، سب لوگ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اور فکر ہمیں صرف دنیا کی ہے. یعنی موضوع میں کیا ہے؟ انداز فکر. ہمیں فکر صرف دنیا کی ہے، ہمارے لیے مسئلہ صرف دنیا کا ہے. اور میں آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ اپنی سوچ کا جائزہ لیں. آپ کو فکر کس بات کی ہے؟ مختصر بات ہے. فکر اگر دنیا کی ہے تو آپ الرٹ ہو جائیں اور ایک عظیم الشان عذاب میں اپنے آپ کو جھونکنے کے لیے تیار کر لیں. ایسا ہم سوچتے نہیں ہیں کیونکہ آخرت پہ تو ہمارا یقین نہیں ہے، نہ جنت پہ ہے نہ دوزخ پہ ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ بہت ضروری بات ہے. جو بھی انداز فکر ہوگا، اس وقت میں ایک عام بات کر رہا ہوں، زیادہ مشکل بات نہیں ہے. آپ کا جو بھی انداز ہے، جو بھی سوچ ہے، تو اس میں آپ نے اپنے لیے جنت یا جہنم کا انتخاب کر چکے ہیں. آپ دنیا کی سوچ ہے تو آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے، میں نہیں کہہ رہا. اور اگر آپ کی فکر یا سوچ جو ہے آخرت کی بن گئی تو پھر آپ نے جنت میں یقینی، آپ کے لیے جنت آپ کے لیے اللہ نے بنائی ہے. جنت آپ کے لیے بنائی ہے، بس سوچ کی تبدیلی ہے. تو یہ بڑی ابھی میں آپ کو گزشتہ نشست میں یہ ایک آیت سنا رہا تھا، شاید میں نے پوری نہیں سنائی. من کانا یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم. جس نے ارادہ کر لیا، اب یہ دیکھیں انداز فکر، وہی بات ہے نا. جس نے ارادہ کر لیا دنیا کا، اور اس کے لیے من کانا یرید العاجلۃ، بس دنیا کی سوچ، جیسے کہ آج امت مسلمہ دنیا کی سوچ، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اس کو دوں گا. کس کو دوں گا؟ جس کو میں چاہوں. کتنا دوں گا؟ جتنا میں چاہوں. وہ تقدیر تو لکھی ہوئی ہے. کیا امریکہ میں خیرات مانگنے والے نہیں ہیں؟ انداز ان کا مختلف ہے، گٹار لے کے کھڑے ہو جائیں گے یا جو بھی ہے، پیسے مانگیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ دنیا اگر آپ نے انتخاب کر لیا تو یہ یقین جانیں کہ آپ کو حسب منشا آپ کی دنیا نہیں ملے گی. یہ تقسیم شدہ ہے. ما نشاء لمن نرید. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بے انتہا دولت تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور دونوں عشرہ مبشرہ میں ہیں. شادی کے وقت حضرت علی نے حضور کا پوچھا کہ بھئی ہے کچھ مہر میں دینے کے لیے؟ حضور کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ
دنیا اہم نہیں ہے، سوچ آخرت کی ہو، دنیا آپ کے پاس ہو یا نہ ہو، اور اس میں بس اللہ پہ توکل ہے. آپ اسباب استعمال کریں، جو بھی آپ کا نصیب ہے آپ کو ملے گا. خیر، میں آپ کو انداز فکر کی بات کر رہا ہوں، وہ آیت میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں پوری، کہ اگر آپ کی سوچ دنیا کی بن گئی تو اللہ تعالیٰ کو آپ سے کوئی غرض نہیں ہے، نہ آپ کو اللہ سے اب کوئی غرض رہ گئی. اللہ سے رابطہ آپ کا ٹوٹ گیا، کنیکشن ٹوٹ گیا رحمت کا. اب آپ لعنتی انسان ہیں، آپ پہ اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ کا غصہ ہے آپ پر کہ تم نے تو وہ میرا جو پلان ہے وہ سارا غارت کر دیا. ذاتی طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ہر ایک انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا، اور آپ نے ادھر آ کے نیتی بدل لی، سوچ ہی بدل لی، دنیا کی سوچ ہو گئی. ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا، اس میں وہ ذلیل اور دھتکارا ہوا داخل ہوگا. اب اس آیت میں ایک غور اور بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جہنم میں جانے والوں کے لیے کوئی لقب نہیں استعمال کیا. کافر، مشرک، منافق، کوئی بھی نہیں. یرید العاجلہ، من کان یرید، جس نے بھی دنیا کی سوچ اپنا لی تو بس یہ پھر جہنم میں جائے گا. ومن اراد الآخرۃ، ہاں جس کی سوچ ہو گئی آخرت کی اور اس نے ارادہ کر لیا آخرت کا، لیکن صرف ارادے پہ کام نہیں ہوگا. وسعی لہا سعیہا وہو مؤمن، ایمان باللہ ضروری ہے اور پھر اس کے لیے کوشش ضروری ہے، اس کی پھر اپنی تفصیلات ہیں. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ان لوگوں کی کوششوں کی میں قدردانی کروں گا، اور ان کو میں انعامات، اکرامات اور اپنے فضل سے نوازوں گا. اپنے فضل سے میں ان کو جنت میں داخل کروں گا. جنت میں داخلہ عمل سے نہیں، فضل سے ہوگا، لیکن اس کے لیے بہانہ کیا بنے گا؟ عمل، ایمان اور عمل، یہ بہانہ ہوگا. تو بہرحال اچھا دیکھیں، ایک سورہ بقرہ کی میں اس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، پھر میں مضمون کو سمیٹ لوں گا، کہ 4 کیٹیگریز اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں لوگوں کی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں اپنے عمل سے کہ جو دینا ہے یہیں دے دے، اور کچھ نہیں چاہیے. اللہ کا بڑا کرم ہے، گزارا ہو رہا ہے، تنخواہ آ رہی ہے، کاروبار چل رہا ہے، کارخانہ چل رہا ہے، اللہ کا بڑا کرم، اور کچھ نہیں چاہیے. میرے ابھی 2-3 دن ہوئے، ایک پاکستانی ملینر، تو اس سے وہ پوڈ کاسٹ والا کہ کوئی خواہش ہے آپ کو؟ اب خالص دنیا دار ہے، دنیا برس رہی ہے، ملینر ہے. کہتے ہیں اور ساری خواہشیں تو اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی میری، اور کچھ خواہش نہیں. زیادہ میں تفصیل نہیں کر رہا، سب آپ جانتے ہوں گے شاید. کوئی اور خواہش ہی نہیں ہے، ملینر بن گئے. اب وہ کہتے ہیں جو میں خواہش کرتا ہوں پوری ہو جاتی. تو یہ ہمارا سوچ ہے. تو یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ما لہ فی الآخرۃ، اب اس آخرت کی تو سوچ ہی نہیں تھی اس کی. آخرت میں کیا ہوگا؟ کوئی حصہ نہیں ہے. جہنم کی بات نہیں کی، نرم الفاظ اللہ کہ آخرت میں اس کا کچھ نہیں ہے. اور منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں اچھے اعمال کی بھلائیاں عطا فرما، اچھے اعمال کی توفیق دے تاکہ ہمارا انجام آخرت میں اچھا ہو جائے اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے. ان عذابہا کان غراما. پھر ایک منافقوں کی کیٹیگری آئی ہے، میں اس کی تفصیل نہیں بتا رہا. اور جو ایک بہت ہی پسندیدہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کو، وہ یہ ہے کہ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے اللہ کی رضاؤں کی تلاش میں. ہر سوچ میں، ہر بات میں ان کی للہیت ہے، اپنے آپ کو بیچ دیا ہے. واللہ رؤوف بالعباد.
اب کوئی ایسا خاص تذکرہ نہیں کر، بس میں بڑا ان بندوں، یہ بندے مجھے بڑے پسند ہیں، شفیق ہے، مہربان ہے۔ اچھا دیکھیں، انداز فکر کی تبدیلی سے آپ کو میں نے کہا کہ آپ جہنم یا جنت یا جہنم کا انتخاب کر چکے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ آپ دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، آپ اپنے لیے جہنم کا انتخاب کر چکے ہیں۔ یہ باتیں ہمارے لیے، بعض لوگوں کے لیے نہیں ہوں گی، کیونکہ ہم ایسے سوچ نہیں رکھتے نا۔ میں جو آپ سے جس انداز سے بات کر رہا ہوں، تو ہم کر چکے ہیں انتخاب جنت یا جہنم کا۔ سوچ اگر دنیا کی ہے، بس آپ آگ کا ایندھن ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ کوئی نماز روزہ آپ کے کام نہیں آئے گا، یہ بات بھی میں بہت تقین سے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ کوئی رسمی عبادات آپ کے کام نہیں آئیں گی، کیونکہ منافقین مدینہ جو تھے وہ سب کچھ کرتے تھے۔ جو منافق تھے حضور کی محفل میں حضور کے ساتھ حضور کا دیدار اور ان کی باتیں اور چندے اور خیرات اور جہاد پہ بھی جاتے تھے، لیکن جہنم کا ایندھن ہے۔ اللہ نے منع فرمایا ان کے لیے دعا استغفار نہ کرنا۔ تو جہنم اور جہنم، اچھا انداز فکر کی تبدیلی سے بس یہی میرا آج کا موضوع تھا کہ آپ اپنے جنت یا جہنم کا، تو اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ اپنی سوچ کو دیکھیں، اور سوچ اگر صحیح نہیں ہے تو اس کو ٹھیک کر لیں۔ زندگی تو وہی رہے گی، بعض کام جو اللہ کو ناپسندیدہ ہیں وہ آپ کو چھوڑنے ہوں گے، جو غیر ضروری کام ہے وہ نہ کریں، کیونکہ اس انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ چھوڑ دے وہ باتیں جس کا کوئی مطلب نہ ہو۔ غیر ضروری باتیں آپ نے چھوڑنی ہوں گی، غیر ضروری عادات جو آپ نے اپنائی ہوئی ہیں، یا ایسے مشاغل یا ایسی مشاغل ہوتے ہیں نا، بھئی یہ میرا مشغلہ ہے، یہ میرا ایک شوق ہے، نہیں، ہر چیز جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو، ختم کر دو۔ جس چیز سے اللہ راضی نہ ہو اور جو ضروری نہ ہو آپ کے لیے حقیقی، اس کو آپ چھوڑ دو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم